لیکن سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اور یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات ہے اس پہ تفصیل سے ذرا بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت تارڑ صاحب ہی موجود ہیں. تارڑ صاحب یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے لوگوں کا اور جو حالات چل رہے ہیں وہ آگے چل کے سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. سر آپ لوگوں کا سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ دیکھیں ہم بڑے کڑے ایک احتساب کے پروسیس سے گزرے ہیں پچھلے 3 سال اور یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے نہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. دیکھیے جب آپ کو جیل بھیج دیا جائے ایک مفروضے کی بنیاد پر اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کی اس طرح تب شہباز شریف صاحب نے نکالی تھی اور وہ 2 دفعہ جیل ہوا ہے. حمزہ شہباز شریف 22 مہینے کی جیل ہے. خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، جس کو آپ اٹھائیں پوری فرنٹ رو جیل سے ہوا ہی ہے. مجھے تو کوئی نہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نظر آیا نہ کوئی مجھے پرسنالٹی میں کوئی فرق نظر آیا ہے. آج بھی اب دیکھیے نا ہم ہر ایشو پر آواز بلند کرتے ہیں. اب خواجہ صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی جی پلیز ناظرین ذرا یہ سن لیتے ہیں. میں تارڑ صاحب بھی سن لیں گے، آپ بھی سن لیں، میں بھی سن لیتا ہوں، پھر سمجھ آ جائے گی کہ خواجہ صاحب کس کانٹیکس میں بات کریں. سنیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا. نور عالم صاحب انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا 91%، 92%، 93%. دیکھیے وہ نور عالم خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے اس کا جواب دیا. obviously وہ آئی تھنک جس پہ رائے میں نور عالم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ سب کا بھی ہو جائے گا، جس طرح جواب دیتے ہوتے ہیں پارلیمنٹری ڈیبیٹ کے اندر. مگر منصور صاحب فرق تو آیا ہے، فرق اس سلسلے میں آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج اداروں کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنی تقریر کے اندر وہ بھی سن لے، چلے وہ بھی سن لیتے ہیں. ناظرین مریم نواز صاحبہ نے آج تقریر کی، وادی لیپا کے اندر موجود ہیں، اپنی وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. وردی والے جوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ چند الفاظ انہوں نے کہے ہیں، سنیے کیا فرماتی ہیں. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں مضبوط سے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا. میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت سے سلوٹ کیا. فوجی جوانوں کی جب بھی تنخواہیں بڑھی تو نواز شریف کے دور میں بڑھی. تارڑ صاحب لگ رہا ہے پیار بہت زیادہ. ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ڈیفنس بجٹ ہمارے دور میں بڑھتا ہے، ان کے دور میں کم ہوتا ہے. فوج کی تنخواہیں ہمارے دور میں بڑھتی ہیں، ان کے دور میں کٹوتی ہوتی ہے. تو ہم نے تو کبھی دیکھیے ہمارا معاملہ کیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ، ہر پاکستان کی اکائی آئین کے تعین کردہ حدود و قیود کے اندر رہ کے اپنا کام کرے. یہ ایشو ہے نا. اس سے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سر آنکھوں پر، ہم اگر پاک فوج کے جوانوں کی بات کر رہے ہیں سر آنکھوں پر، تو یہ اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی حیرانگی والی یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی والی بات نہیں ہے. جب بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ ٹویٹس دیکھیں، جب بھی کوئی شہادت ہوتی ہے کسی بھی محاذ پر، کسی بھی بیٹل کے اندر، وہ ہمیشہ ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ خراج تحسین پیش کرتی ہیں. آج وہ لائن آف کنٹرول پہ موجود تھی لیپا ویلی میں اور وہاں لائن آف کنٹرول پہ ان کو فوجی نظر آئے تو انہوں نے ان کے حوالے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، پرانا ورژن ہی چل رہا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ سافٹ ویئر ایک ہی رہتا ہے. آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پالیٹکس کرنی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا کوئی ہونے جا رہا ہے. اگر ہوا ہوتا تو یہ پچھلے 3 سال ہم نے ایک آئین کی حکمرانی کے حوالے سے، پارلیمنٹری سوورنٹی کے حوالے سے جو ایک جنگ لڑی ہے اس ملک کے اندر، آئین کی سپریمیسی کی جنگ لڑی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم جس طریقے سے عام عوام کی بات کرتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، بتایا کس طرح کرپشن ہوئی. انہوں نے بتایا کہ جو ماضی کے پروجیکٹس ہیں انہوں نے لگی لپٹی بغیر، انہوں نے مشرف دور کا ذکر کیا، انہوں نے تمام پاکستان کے حکمرانوں کا ذکر کیا. یہ کہیں ویسے پیپلز پارٹی کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ جس طرح سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے لیے اور اس کے بعد حکومتی اراکین سے جو ہے ووٹ لیے گئے تھے، کہیں ادھر تو سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہوا؟ نہیں دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا اشارہ اس طرف ہو، بٹ یہ خواجہ صاحب بہتر بتائیں گے. بٹ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیاستدان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے یا ہوا ہے. ناز بلوچ صاحبہ آپ لوگوں کا تو نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا پیپلز پارٹی والوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی اور ڈیل کی باتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسوخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلے میں جو قربانیاں ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کی اتنی بڑی قربانی نہیں دی جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے فارم میں ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، جو پاکستان کا بہت بڑا نقصان تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، وہ پاکستان کا وہ چہرہ تھی جو پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے جس طرح اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ہر ایشو کے اوپر فرنٹ میں آ کے جو انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی، اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ آج اگر آصف زرداری صاحب تمام کیسز 11 سال جیلوں کا سامنا کر کے باعزت بری ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہ کیسز اور ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ کون سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے؟ یہ اوروں کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کون سی ڈیل ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہو جاتی؟ کیسز ہم بھگت رہے ہیں، مقدمات میں روزانہ پیشیوں میں حاضریاں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے۔ خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو گئے نیب کی کسٹڈی میں، لیکن ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ کمال کی بات ہے، ویسے بہت ہی اس بات پہ تعجب ہوتا ہے اور حیرت ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سے منسوخ کر کے یہ باتیں کی جائے۔ میرا خیال ہے ہمیں جو اخلاقی اقدار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کی قربانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کم سے کم اتنا جو ہے اعلیٰ ظرفی ہم سب میں ہونی چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کی جو یہ بڑی قربانی ہے، اچیومنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور حکومت میں ہر دور میں ہم نے سامنا کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اور آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں، بدترین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو فیس کر رہے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے فیس کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود وہ اسلام آباد میں ہر پیشی آ کے فیس کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، صداقت صاحب، نامناسب بات۔ صداقت صاحب اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں، پھر آپ صداقت صاحب کے پاس جائیے گا۔ آج پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوئی بہت سیر حاصل گفتگو تھی، اس میں چاہے خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی، چاہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو باتیں کی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں خود پارلیمنٹ میں بھی موجود تھی اور میں وہیں سے بھی آ رہی ہوں۔ جو گفتگو تھی اس میں مقصد یہی تھا کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے اور اس میں کال آف فیل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہیں جی ہمیں الیکٹورل ریفارمز کے لیے 2 قدم آگے بڑھتی ہوئی اپوزیشن چاہیے، اور پیچھے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو ہے وہ منسٹر فار کشمیر افیئرز کھلم کھلا جلسوں کے اندر جو ہے وہ لاکھوں روپے بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی 1 ووٹ کی لیڈ ہوئی تو 1 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ ہوگا۔ صداقت صاحب سے جواب دوں، میں آتا ہوں جی، میں اس کے اوپر صداقت صاحب سر نہیں ہوا جی، وہ سافٹ ویئر ہوا جی، وہ تاور صاحب کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا اور کیونکہ ڈی این اے جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ سر یہ اچھی خبر ہے، یہ اچھی خبر ہے کہ نہیں ہوا، یا یہ بری خبر ہے کہ نہیں ہوا؟ منصور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئی نئی اصطلاح لے کے آتے ہیں۔ میرا آئی ٹی سے کچھ تعلق ہے، میں نے ایک ماسٹر بھی کیا ہوا آئی ٹی میں، تو سافٹ ویئر جب اپڈیٹ ہوتا ہے تو اگر سافٹ ویئر پورا اپڈیٹ نہ ہو تو آپ کچھ اور انٹر کریں تو وہ آگے سے کچھ اور رزلٹ نکلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز انٹری کی ہے، آگے سے جواب یس میں آئے اور اگر نہ میں آئے اسے کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا۔ یہ کرپٹ سافٹ ویئر ہے، اس کرپٹ سافٹ ویئر کو آپ جو کریں گے وہ رزلٹ وہی آنا ہے جس کے اینڈ میں وہ کرپشن ہوتی ہے۔ یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے، عمران خان نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، بہت بڑا دشمن ہے، فلانا گٹھ جوڑ ہے، فلانا گٹھ جوڑ ہے، کیسز سارے آپ کے، قانون سارا آپ کا، جو پہلے چٹا تھا اب کالا ہو گیا، کیسز سارے آپ کے۔ اس وقت وہ بڑے جمہوری کیس تھے، اب وہ بڑے غیر جمہوری کیسز ہو گئے، اور سارا کرپشن آپ کے اپنے دور کی، اور اس کے بعد الزام نیب نیازی گٹھ جوڑ پہ۔ میرے بھائی شہباز شریف صاحب کو کس نے کہا تھا کہ 2600 کروڑ روپیہ اپنے 15 ہزار روپے کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں چھپائیں؟ یہ اگر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور پرائم منسٹر کے وہ بھائی تھے، اگر ان کے اکاؤنٹ، ان کے چپڑاسی، ان کے چوکیدار، ان کے ڈرائیور، ان کے اکاؤنٹنٹ اور ان کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں 2600 کروڑ آئے گا، اور منصور آپ اور میں 2600 کروڑ اگر دیکھ لیں تو ہم بھی شاید للچا جائیں، تو مجھے بتائیں اس کے لیے کسی اور کی ضرورت کیا ہے بات کرنے کی؟ اور صرف شہباز شریف نے ثابت کرنا ہے، باقی کیس ثابت ہے، he is proven guilty until he proves himself innocent۔ اچھا صداقت صاحب، ایک منٹ سنیں، یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج جی بولیے۔ ویسے ایک بات میں صداقت عباسی صاحب سے کہتی ہوں کہ میرے بھائی انٹرنیشنل قانون ہے،
दुनिया भर में हाँ। कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन You not गिल्टी, चाहे caring. किसी के लिए भी आप कहें, आप कह रहे हैं कि जी प्रूवन गिल्टी अंटिल प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। तो ये जरा सा आप ऐसे मजाक लाइव शो में ना किया करें। मैं वजाहत कर दूं, मैं मेरी बहन को वजाहत कर देता हूँ। बताएं। मेरी बहन, जिस पार्लियामान में आप और मैं बैठते हैं, उस पार्लियामान का एक कानून है, नैब ऑर्डिनेंस, जिसका 9 नंबर शेक ये है, अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर उसके पास कोई पैसे निकल आए तो वो गिल्टी है अनटिल वो अपने आप को नहीं, ये उलट हो गया हुआ है। मैं आपकी मजीद आप दोनों की दुरुस्तगी कर दूं। जब तक वो अपने सुन लेना भाईजान, नहीं, मैं इससे अगली बात कर दूं ना, आपका टाइम जाया होगा भाई। आपकी सुनी है ना यार, मैं गलत कह रहा हूं, मुझे गलत कह चले आप कर, आप उसको गलत आप मेरा भाई अपनी बारी पे। तो नैब का कानून ये कहता है, आज मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मेरे अकाउंट में से 10 करोड़ निकल आए तो मेरे पे लाजिम है कि मैं वो बताऊं कि 10 करोड़ कहां से मैंने लिए हैं, और अगर मैं साबित नहीं कर सकता तो मेरे वो 10 करोड़ मेरी करप्शन है। शहबाज शरीफ साहब पे 2600 करोड़ रुपए की अभी लेटेस्ट करप्शन है। फिर आप गिनते जाएं, ये जो कह रहे हैं फलां भी गलत गया, शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या किया, 13.4% पे LNG ली। जो सर ये शहबाज शरीफ पे रहते हैं सदाकत साहब, बाकी शहबाज शरीफ के ऊपर रहते हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर रहते हैं। शहबाज शरीफ मैं इसको मजीद डिस्कस करना चाहता हूँ,